بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 27 اگست ہے، بدھ کا دن ہے، اور وہ ہے نا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہر شام کے بعد سویرا ہوتا ہے، اور سویرا جو ہے وہ ایک امید کی کرن لے کے آتا ہے، کیونکہ ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح سے 20 ماہ سے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر فلسطین کو دبوچنے کی، اس کے اوپر اپنا تسلط جمانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک آگے سے جو مزاحمت ہے وہ بھی جاری ہے۔ لوگ جو ہے وہ بے شک بڑی تعداد میں جان کی بازی ہار چکے، 70,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، 1,60,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں، معذور ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے سٹینڈز کے اوپر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور جنگ جو ہے اب وبال جان بن چکی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو اسرائیلی عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے جو وزیر اعظم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور نہ صرف یہ، اب تو پہلے جس طرح سے ہم خبریں آپ تک پہنچا رہے تھے کہ جو اسرائیلی فوج ہے یا پھر اسرائیلی پولیس جو ہے وہ جو تمام تر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آگے سے عوام اور جو پولیس ہے وہ آمنے سامنے بھی آتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ جو نتن یاہو ہے، اور یہ ایک ہوٹل کے اندر موجود تھے، کہ عوام نے اس ہوٹل کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ اکیلا موجود نہیں تھا بلکہ اس کے پارٹنرز وزراء جو تھے دیگر، جس طرح سے بسلال سموٹرچ ہے یا پھر دیگر جو اہم ترین اس کے پارٹنرز ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ اور عوام جو ہے وہ آپس سے باہر ہے، عوام نے چڑھائی کر دی، اور یہ کس طریقے سے وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں عافیت جانی، اور کس طریقے سے وہ وہاں سے محفوظ نکلا، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو یمن ہے، یمن رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یمن جو ہے وہ پہلے جس طرح سے اس نے 2 دن پہلے بڑے تگڑے حملے کیے تھے، اور اس کے اوپر دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے جوابی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی تھی۔ ان کا جو اہم ترین ایئرپورٹ ہے، ان کا صدارتی محل ہے، ان کے جو وہاں پر اہم ترین اسٹیشنز ہیں، وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن ابھی یمنی جدید میزائل کی دھوم ہے، کیونکہ میزائل پھر سے داغا کیا ہے، اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اس کو لے کر جو حملوں کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، دھماکوں کے حوالے سے، اور اس نے ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے کہ کون سا میزائل، کون سی نئی ٹیکنالوجی جو ہے ان کے ہاتھ لگی ہے، کیا یہ انہوں نے خود سے بنایا ہے، کیونکہ اتنے تو ان کے پاس سورسز ہے نہیں کہ وہ خود سے بنا سکے، تو کسی نے دیا ہے۔ تو یہ جو میزائل ہے، یہ کون سا میزائل ہے، کیسے اس نے پورے کے پورے سینیریو کے اندر اپنی دھاک بٹھائی، بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر غزہ میں جو مزاحمت ہے وہ بھی حملے کر رہی ہے، متعدد فوجی ٹارگٹ ہوئے ہیں، جس میں متعدد زخمی بھی ہیں، جان کی باسی بھی ہار چکے ہیں، اور دنگے فساد وہاں پر شروع ہو چکے ہیں، اور جو اس وقت فوجی ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بے ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا، پہلے 2 چینلز آپ نے جس طرح سے چلائے کیونکہ وہ بینس ہو چکے، اب اس چینل کی ریچ کم کر دی گئی ہے، اور یہ بھی آپ نہیں چلانا، یہ آپ کا چینل ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ مسٹ کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، یہ آپ کو کنٹریبیوشن ہوگا۔ اور دوسری جانب جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس وقت یوں کہہ لیں کہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور یہ اسرائیل جو ہے وہ تنہا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک تھامس ایل فرڈمین جو ہے اس کی جانب سے آرٹیکل لکھا گیا، جس کا ٹائٹل تھا اسرائیل's غزہ کیمپین از میکنگ اٹ پاریا اسٹیٹ۔ مطلب وہ تھامس ایل فرڈمین جو ہے یوں کہہ لیں کہ یہ اسرائیل کا بڑا حمایتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں تنہا ہو چکا، اور اس کی ریزن جس طرح سے ان کی عوام جو ہے، عوام خود سے کھڑی ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی خبر ہی آج کی یہ ہے کہ جو نتن یاہو ہے وہ اس وقت ٹارگٹ پہ آیا، اور کیسے کراؤڈ جو ہے اس نے چڑھائی کی۔ آپ خبر سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ while Netanyahu and his partners were at corruption dinner in Benjamin, the kidnapped are linguistic and becoming a political issue۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو نتن یاہو اور جو اس کے پارٹنرز تھے وہ کرپشن ڈنرز کے اوپر تھے، مطلب وہ جو ہوٹل کے اندر موجود تھے وہاں پر جب چڑھائی ہوئی، اس کو نام ہی کرپشن ڈنر کا دے دیا گیا ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ اپنے کیسز سے بچنے کے لیے اس کے اوپر الزام ہے کہ کیسز سے بچنے کے لیے یہ صرف اور صرف جنگ کو طوالت دے رہا ہے، طول کر رہا ہے. اور پھر نہ صرف یہ، آگے مزید جو ٹائمز آف اسرائیل کا رپورٹ کر رہا ہے اس نے لکھا لارج کراؤڈز فل تل اویوز ہوسٹیجز سیکیور فار ریلی ارجنگ ڈیل ٹو فری کیپٹیوز. جتنے بھی جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، وہاں پر احتجاج چل رہے ہیں. اور یہ اتنا ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے کہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور عوام جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں جس طرح سے حملہ ہوا، اور کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو النصر ہاسپٹل کے اندر 20 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہارے تھے، جس میں جرنلسٹ موجود تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کو لے کر جو نتن یاہو ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو غلطی سے اس نے اپالوجی کیا کہ یہ غلطی سے حملہ ہو گیا، مسٹیکنلی. لیکن اب چینل 14 نے رپورٹ کیا ہے کہ گولانی جاسوسی نیٹ ورک کے سپاہی جو ہیں جنہوں نے خان یونس جو نصر ہاسپٹل ہے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اسے غلطی کہنے پر نتن یاہو کے اوپر برہم ہے اور معافی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. جبکہ اس حملے میں فوج کا ڈبل ٹیپ حربہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، جس میں کم از کم 20 جو جانیں گئیں، جن میں 5 صحافی بھی شامل تھے، اور شہریوں اور امدادی کارکنوں کے ساتھ اس حملے کو براہ راست نشر کیا گیا، وائرل ہوا، اور نتن یاہو کی عوامی جو معافی ہے وہ مبذول کرائی گئی. اور جس نے نتن یاہو کو مشتعل کیا، جس کا اصرار ہے کہ اس نے غلطی سے نہیں بلکہ احکامات کے تحت جو ہے وہ کام کیا، یہ دا پریڈل جو ہے اس نے اس کو لکھا اور اس پورے آرٹیکل کو شائع کیا، جس میں چینل 14 کو کوٹ کیا گیا. لیکن ابھی جو ایک اور اہم ترین خبر ہے، اور اس وقت جو یمن ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. یمن کی جانب سے حملے تیز کر دیے گئے ہیں. پہلے بھی یمن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو دکھائی دے رہا تھا، اور ابھی خبر یہ ہے کہ جو یمن کی جانب سے کلسٹر جو میزائل ہے اس کا شاید استعمال کیا گیا. مبینہ طور پر یہ نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو یمن ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ ہائپر سونک میزائل جو ہے کبھی ڈرون، کبھی دیگر جو کہہ لیں کہ راکٹس جو ہے وہ برساتا تھا، پھر سمپل میزائل، بیلسٹک میزائل. اب جو کلسٹر میزائل، کیونکہ کلسٹر میزائل وہ میزائل ہوتا ہے جو جب ایک میزائل ایک ہی جاتا ہے لیکن اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کر وہ اندر سے کئی میزائل چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں اور مختلف ڈائریکشنز کے اندر جاتے ہیں اور زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. ابھی دا ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا IDF ڈاؤن یمن میزل دیٹ ٹریگرڈ سائرن ان یروشلم اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز. پھر یروشلم پوسٹ نے مزید لکھا IDF انٹرسپٹس ہوسی میزل آفٹر سائرن ساؤنڈ ان یروشلم ویسٹ بینک. مطلب ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو اس وقت سائرن بجنا شروع ہوئی یروشلم کے اندر، اور پھر وہاں پر جو IDF کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے جو میزائل داغا گیا اس کو کور کرنے کی، اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوششیں، انٹرسپٹ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ مزید جو یادوت اہرانوت نے لکھا، اس نے کہا کہ آفٹر اسرائیل اسٹرائک دا ہوسی ریٹرن ٹو دا لانچ روٹین. مطلب وہ اب ایک نئی روٹین کے اندر آ چکا، اور یہ میزائل خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ میزائل جو ہے کلسٹر میزائل تھا، جو کہ کہیں وہی میزائل جو پہلے انہوں نے 2-3 دن پہلے استعمال کیا تھا، کیا یہ وہی میزائل ہے. تو اس وجہ سے جو اس وقت جو وہاں پر مخالفین ہیں وہ پریشان بھی ہیں. لیکن ابھی جو وہاں پر وائی نیٹ یادوت اہرانوت نے یہ بھی لکھا کہ اسرائیل سمبولک اسٹرائکس آن ہوسی سائٹس فال شارٹ آف شفٹنگ دا بیٹل فیلڈ ریالٹی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ حملے کرتے ہیں، جس طرح سے آپ یمن کے اوپر جا کر حملہ کرتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑے پیمانے کے اوپر تباہی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ صرف اور صرف آپ کے ایک سمبولک سٹرائک ہے. وہ حملے کر رہے ہیں، ہمیں بھاگنا پڑ رہا ہے شیلٹرز کے اندر، پناہ گاہوں کے اندر، تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک بہت چیلنجنگ سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو یہ وہاں پر جو آرٹیکلز ہیں وہ پبلش ہو رہے ہیں اور عوام بھرپور غم و غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت جو مڈل ایسٹ جو اس وقت نیوز پیپر ہے مڈل ایسٹ مانیٹر، اس نے رپورٹ کیا، اس نے کہا مور دین 36,000 ڈسپلیسڈ ان غازہ ایمڈ لیٹسٹ اسرائیلی اسٹرائکس. مطلب یونائٹڈ نیشن کی جانب سے رپورٹ کیا گیا تقریباً 36,000 لوگ وہاں پہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی جو ٹائمز آف اسرائیل یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہاں پر ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی ہے، اسے ہولڈ کیا گیا ہے، اور تاکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کمپریہینسو پلان جو ہے غزہ کے حوالے سے، جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ کیا جائے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر سے پہلے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو اسٹیو وٹکاف ہے اس نے باقاعدہ طور پر یہ مینشن بھی کیا. اور ٹرمپ ٹو چیئر غزہ ڈے آفٹر میٹنگ ایٹ وائٹ ہاؤس اسرائیلی فارن منسٹر سار ٹو میٹ روبیو.
تو روبیو کے ساتھ گیڈون سار کی ملاقات ہوئی اور یہ جنگ کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن وٹکاف یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے پہلے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹرمپ ٹو لیڈ لارج وائٹ ہاؤس میٹنگ آن غزہ, وٹکاف سیز. لیکن یہاں یہ جو معاملات ہیں وہاں پر جو مخالفین ہیں بالخصوص جو وہاں پر جو امریکہ کے اندر اہم ترین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے. ابھی جو ایڈم سمتھ ہے اس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا, اس نے کہا مائی اسٹیٹمنٹ کالنگ آن دا یو ایس ٹو لیوریج سرٹن آرم سیل ٹو اسرائیل. اب وہ مطلب بھرپور طریقے سے اس نے آڑے ہاتھوں لیا. اس نے کہا کہ یہ آرم سیل جو ہے یہ رکنی چاہیے, بند ہونی چاہیے. پھر باراک ریوڈ ہے, اس نے یہ ٹویٹ کیا. پھر جو ایک خاتون ہے اس نے ٹویٹ کیا, یہ لکھا گیا باقاعدہ طور پر, دا سینئر ڈیموکریٹ ریپرزینٹیٹیو آن دا یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو آرمڈ سروسز کمیٹی کالز فار دا ہارٹنگ دا سپلائی آف آفینسو ویپنس ٹو اسرائیل. یہ رپورٹڈ بائی باراک ریوڈ. اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اسے روکنا چاہیے. یہ اسلحہ جو ہے جو دیا جا رہا ہے اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے, اور حملے جس طرح سے کیے جا رہے ہیں اس وقت غزہ کے اندر جو ہے وہ حالات بہت ابتر ہو چکے ہیں, اور جو وہاں پہ مزاحمت ہے وہ ابھی بھی حملے کر رہی ہے, جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور کئی فوجی وہاں پر ذہنی مریض جو ہو چکے ہیں, ذہنی امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. متعدد گھات کے حملوں کے اندر ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں, لوگ زخمی ہو رہے ہیں. تو یہ حالات تب تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک نیگوسیشن نہیں ہوتی, بات چیت نہیں ہوتی. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. لیکن اب جو ایک 20 ماہ سے یہ جنگ چل رہی ہے, اس کے باوجود اگر انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تو کیا وہ ابھی ڈال دیں گے؟ یہ بہت اہم ترین پہلو ہیں. میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.